دیکھنے سننے والوں کو انعام کا سلام پہنچے۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے مسنگ پرسنز کے بارے میں۔ یہ مسنگ پرسنز کیا ہوتے ہیں، یہ کہاں پر جا کر رہتے ہیں اور یہ مسنگ کیوں ہوتے ہیں۔ دوستو، جہاں پر آپ کی رہائش ہے، جہاں پر آپ رہ رہے ہوتے ہیں، جب آپ کسی وجہ سے وہاں سے گھر چھوڑ دیتے ہیں بغیر اپنا پتہ بتائے گھر والوں کو، تو ایسے لوگوں کو مسنگ پرسن یا غیر حاضر لوگ کہا جاتا ہے۔ تو یہ مسنگ پرسنز کی اصطلاح یہ انٹرنیشنل تعلقات میں ایک دباؤ بڑھانے کے لیے اور بلیک میلنگ کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اب لوگ اپنے گھروں میں سے کیوں بھاگ جاتے ہیں، اس کا آپ ذرا سوچیں۔ چند دن پہلے کی بات، ایک عابد علی تھا جس نے موٹر وے پر ریپ کیا تھا ایک اور دوست کے ساتھ مل کر، تو وہ اپنے گھر سے غائب رہا۔ یہ مسنگ پرسن کی اصطلاح میں آتا ہے۔ اب وہ کیوں غائب رہا؟ اس خوف سے کہ وہ پکڑا نہ جائے، پکڑا جائے گا تو اسے سزا ملے گی۔ اب وہ تو تکنیکی معنوں میں مسنگ پرسن ہے۔ جب ایسے لوگ قانون کے دائرے میں آ جاتے ہیں، جب یہ اداروں کی پکڑ میں آ جاتے ہیں، تو یہ پھر مسنگ پرسن نہیں رہتے۔ یہ اس وقت تک مسنگ پرسن رہتے ہیں جب تک یہ بھاگتے رہتے ہیں۔ اب یہ اصطلاح عام طور پر استعمال کی جاتی ہے ایسے دہشت گردوں کے بارے میں جنہوں نے دھماکے کیے ہیں، جنہوں نے لوگوں کا قتل عام کیا ہے کسی بیرونی امداد و اعانت سے، بیرونی لوگوں کی خواہشات پر۔ تو پھر ایسے لوگ اپنے گھروں میں تو نہیں رہ سکتے، بلکہ اپنے علاقے میں اور اپنے صوبے میں بھی نہیں رہ سکتے، یا تو چھپ کر رہتے ہیں تو پکڑے جاتے ہیں۔ یہ پھر ٹھکانہ بناتے ہیں ان ہمسائے ممالک میں جو ان کو پناہ بھی مہیا کرتے ہیں، ان کو پیسے بھی دیتے ہیں اور ان کو دوبارہ استعمال میں لاتے ہیں، پھر دھماکے کراتے ہیں۔ یہ ہے مسنگ پرسن۔ اور ان مسنگ پرسن کی جو پناہ گاہیں تھیں وہ افغانستان، آپ نے بہت پہلے سوچا ہوگا جب ہم چھوٹے تھے کہ جی فلاں آدمی نے قتل کیا اور پھر وہ علاقہ غیر میں چلا گیا۔ یہ علاقہ غیر، یہ افغانستان، یہ ان کی پناہ گاہیں تھیں۔ اس کے بعد پھر ایران کے کچھ علاقے جیسے چابہار اور پاکستان کے درمیان کی جو پٹی ہے، یہاں پر ان کو انڈیا پناہ دیتا تھا اور پھر استعمال بھی کرتا تھا۔ اور تیسرا سب سے بڑا علاقہ ہے وہ انڈیا ہے۔ تو یہ جو بھی دہشت گرد قتل و غارت گری کرتے ہیں، پھر ان علاقوں میں جا کر رہتے ہیں، پھر دوبارہ ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ہے دہشت گرد، ان کی اوریجن اور ان کی رہائش اور ٹھکانے۔ اب دشمن نے سوچا کہ اس کو پاکستان کے متعلق کیسے استعمال کیا جائے۔ پاکستان کے لیے انہوں نے مسنگ پرسنز ان پاکستان، ان کا الزام لگایا ہمارے اداروں پر، ہمارے سول اور فوجی اداروں پر، زیادہ تر فوجی اداروں پر۔ اب ایک دہشت گرد اگر پکڑا گیا ہے تو وہ 5-6 دن میں، 7 دن میں اس سے معلومات ساری جو بھی چاہیے نکلوا لی جاتی ہیں، اور ایک لحاظ سے وہ خالی ہو جاتا ہے۔ اب وہ انٹیلیجنس اداروں کے لیے کسی کام کا نہیں رہ جاتا، تو پھر یا تو جیل بھیج دیا جاتا ہے یا پھر اس کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ جیسے بلوچستان کے پہاڑوں میں پناہ لینے والے کچھ بلوچ تھے، انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کر سرنڈر کیا، پھر ہمارے اداروں نے، ہمارے ملک نے، ہماری فوج نے ان کو امداد بھی مہیا کی، ان کو کاروبار کے لیے معاونت بھی کی۔ اب وہ رہ رہے ہیں۔ اب جو لوگ
توبہ طائب ہو جاتے ہیں. ان کی افواج پاکستان اس کے اداروں سول اداروں سے کیا دشمنی ہے کہ ان کو تنگ کریں. یہ دراصل ایسے لوگ جو ہمارے دشمنوں کے پاس یرغمال ہیں، ان کی دوست اور ان کی فیملیز بھی ساتھ ہی اٹیچ ہو جاتی ہیں. پھر ان فیملیوں کو، ان کے بیوی بچوں کو بلیک میل کرتے ہیں اگر وہ ادھر دھماکے وغیرہ نہ کریں. ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کی بیوی، آپ کی بہن، آپ کی ماں یہ ہمارے پاس ہے، اگر تم یہ کام نہیں کرو گے پھر ان کی عزتیں بھی نیلام ہوں گی، سب کچھ ہوگا. تو اس سلسلے اس طریقے سے یہ مسنگ پرسنز سے کام لیتے ہیں دھماکوں کے. ابھی آپ نے انڈیا میں دیکھا ہوگا کہ 11 جو ہندو سندھ سے ہجرت کر کے گئے تھے اس کو بھارتیوں نے، را نے قتل کیا. کیوں کیا؟ کہ وہ اس بات پر آمادہ نہیں تھے کہ وہ پاکستان میں جا کر تخریبی کارروائی کریں، تو ان کو ختم کر دیا گیا. کیا بھارت بتائے گا کہ یہ مسنگ پرسن اس کو کس لیے قتل کیا گیا آپ کے را نے؟ یہ کہانی کا ایک حصہ ہے کہ جب ایک آدمی جرم کرتا ہے تو اس کو اس کی بیوی بچوں سمیت پناہ دی جاتی ہے، اور وہ پھر بیوی بچے ایک مزید اس میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ان بیچاروں کو مجبوراً پھر یہ کام کرنے پڑتے ہیں، اور اس کا الزام پھر پاکستان پر لگتا ہے کہ انہوں نے ہمارے بندے غائب کیے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسنگ پرسنز کی لسٹ دی گئی تھی پاکستان کو. کراچی پر حملہ ہوا تو اس میں ایک مسنگ پرسن مارا گیا، وہی بندہ تھا جس کی لسٹ میں شامل تھا کہ یہ بندے مسنگ ہے. تو دراصل وہ بھارت میں ٹریننگ لے رہا تھا. تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنی افواج کو ایسے جرائم میں ملوث نہ کریں، ان کا لیبل نہ تھاپیں جس کے وہ ذمہ دار نہیں ہیں. جو مسنگ پرسنز ہیں ان کو اپنے ملک میں ہی رہ کر فیس کرنا چاہیے، بجائے سے کہ وہ دشمن ملکوں کے ہاتھوں میں اور ان کے بیوی بچے بھی اس بے آبروئی کا شکار ہوں. یہ ان کو سوچنا چاہیے.